السلام علیکم۔ ہوموفونز کی سیریز ختم کرنے کے بعد، اکثر ہوموفونز کور کرنے کے بعد، اب ہم ایک نئی سیریز شروع کریں گے ایڈیمز کی۔ تو آج ایڈیمز کا پہلا لیکچر ہے اور اس لیکچر میں ہم ایڈیمز کے بارے میں 5 چیزیں کور کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی اوریجن کیا ہے، مطلب یہ کہاں سے نکلے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ماڈرن انگلش تک کیسے پہنچے ہیں۔ پھر ہم ڈیفینیشن سے ان کو پہچان لیں گے، پھر ان کی ایگزامپلز دیں گے اور لاسٹ میں ان کی امپورٹنس کو ڈسکس کریں گے۔ تو ان کی اوریجن کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ان کی اوریجن میں یہ بات تو کنفرم ہے کہ یہ یونانی زبان سے آئے ہیں، گریک ورڈ ہے۔ اب ماڈرن گریک میں یہ ورڈ چینج ہو کر ایڈیوس بن گیا ہے، IDIOS، اور اس کا اپنا ترجمہ ہے ونز اون، پرائیویٹ اور پیکیولر، کسی کا اپنا، ذاتی، یا اس کا ترجمہ ہوتا ہے منفرد یا یکتا۔ اور اینشینٹ گریس میں اگر ہم دیکھیں تو قدیم یونان میں اس ایڈیوس کی جگہ جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ ایڈیوما تھا، اور ایڈیوما کا مطلب تھا یونیک اور پرسنل وے آف سپیکنگ پرائیویٹ لینگویج یا پیکیولر فریز، کہ پرائیویٹ لینگویج کو، اپنی زبان کو، ذاتی زبان کو بولنے کا اپنا طریقہ یا ذاتی زبان بولنے کا منفرد طریقہ، اور یا یہ استعمال ہوتا تھا پیکیولر فریز کے لیے، مطلب ورڈز کے ایسے گروپ کے لیے جو منفرد ہوتا تھا، یکتا ہوتا تھا، اس کی کسی خاص علاقے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا تھا، کسی خاص کلچر کے ساتھ ہوتا تھا، یا کسی خاص لینگویج کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا تھا۔ اب ہم اس کی ایوالوشن پڑھیں گے کہ یہ ماڈرن انگلش میں کیسے آیا۔ تو سب سے پہلے یہ لفظ استعمال ہوا اینشینٹ گریک زبان میں ایڈیوما کے طور پر، وہاں سے اسے اڈاپٹ کیا لیٹن لینگویج نے، لیکن لیٹن لینگویج نے بھی اسے ایڈیوما کے طور پر ہی اڈاپٹ کیا، اس کے سپیلنگ میں کوئی چینجنگ نہیں آئی۔ پھر وہاں سے یہ بہت ساری یورپین لینگویجز میں آیا، اور یورپین لینگویجز کے اندر یہ فرینچ لینگویج میں بھی آیا، اور فرینچ لینگویج نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی، لاسٹ کے اے کو ہٹا کر اس میں ای لگا دیا اور یہ ایڈیوم بن گیا۔ اور پھر فرینچ لینگویج سے یہ انگلش میں آیا، انگلش نے اس کے لاسٹ کے ای کو ہٹا کر اس کو ایڈیم بنا دیا۔ اب اس کی ایوالوشن کی تھوڑی سی ٹائم لائن دیکھتے ہیں کہ اینشینٹ گریک میں ایڈیوما تھا، وہاں سے لیٹن میں آیا، ایڈیوما رہا، وہاں سے اولڈ فرینچ میں آیا، ایڈیوم بن گیا، وہاں سے انگلش میں آیا تو ایڈیم بن گیا۔ اب اس کو ڈیفائن کرتے ہیں انگلش کے لحاظ سے، اس کو پہچانتے ہیں۔ تو اسپیسیفک ٹائپ آف فریز، کہ سب سے پہلی بات یہ فریز کی ہی ایک خاص ٹائپ ہے۔ اب فریز کی خاص ٹائپ کیوں ہے؟ کیونکہ نان لیٹرل میننگ آف انڈیویژول ورڈز، اس میں جو ورڈز یوز ہوتے ہیں ان ورڈز، ہر لفظ کا اپنا ایک مطلب ہوتا ہے، لیکن جب وہ سارے مل کر ایک ایڈیم بناتے ہیں تو پھر ان کے اپنے معنی یوز نہیں ہوتے، مطلب جو ان کے لفظی معنی ہوتے ہیں، لغوی معنی ہوتے ہیں، وہ یوز نہیں ہوتے، تو پھر کیا یوز ہوتے ہیں؟ فگریٹیو میننگ۔ فگریٹیو میننگ کا مطلب ہے علامتی معنی ان کے استعمال ہوتے ہیں۔ علامتی معنی کا سمبولک میننگ کا مطلب ہے کوئی ایسے ترجمے جو کسی خاص کلچر کے ساتھ اسپیسیفک ہوں، کسی خاص لینگویج کے ساتھ اسپیسیفک ہوں، اور اس کو دوسرے کلچر والے یا دوسرے لینگویج والے اسے سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اب اس کی ایگزامپل دیتے ہیں۔ ایک ایگزامپل ہے an arm and a leg۔ پہلے اس کے لیٹرل میننگ دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا
ایک بازو اور ایک ٹانگ، لیکن یہ ایڈیم ہے، لیٹرل میننگز یوز نہیں ہوتے، تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سم تھنگ دیٹ از ویری ایکسپینسو، کسی چیز کا بہت ہی مہنگا ہونا، اس کے لیے ایڈیم یوز ہوتا ہے ان آرم اینڈ اے لیگ۔ دوسرا ہے اے پیس آف کیک، کیک کا ایک ٹکڑا، لفظی مطلب، لیکن ایز این ایڈیم اگر یوز ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا، اسے استعمال کریں گے سم تھنگ دیٹ از ویری ایزی، کہ کوئی ایسی چیز جو بہت زیادہ آسان ہو۔ اب اس کی امپارٹینس، ایڈس فلیور، انٹرسٹ اینڈ ناس ٹو لینگویج، کہ کسی کی زبان میں بولتے وقت اگر ایڈیمز یوز کریں تو اس کی مٹھاس بڑھاتا ہے، اس کی دلچسپی بڑھاتا ہے اور اس زبان کی اہمیت بڑھاتا ہے۔ جب زبان میں مٹھاس بڑھ جائے، دلچسپی بڑھ جائے، اس کی اہمیت بڑھ جائے، تو پھر جو بولنے والا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مور کلیئرلی اینڈ افیکٹولی اپنا انداز بیاں، اپنی باتوں کو، اپنے خیال کو ظاہر کر سکتا ہے۔ اور تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ کلچرلی اسپیسیفک ہوتے ہیں، مطلب اکثر ایڈیمز ایسے ہیں جن کا کسی خاص علاقے کے ساتھ، کسی خاص کلچر کے ساتھ یا کسی خاص زبان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس لیے اگر کسی دوسرے کلچر والے کے سامنے باتیں کی جائے اور کچھ بات چھپانا ہو تو ایڈیمز استعمال کر کے وہ بات چھپائی جا سکتی ہے۔